الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری سلامتی کی دعا، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی انشاءاللہ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یوں کہیں کہ دین کا اصل الاصول اور دین کی بنیاد ہے وہ بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہمہ اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح یاد منائی گئی جس طرح ظاہر حضور نہ چاہتے، اور دوسری طرف یہ رہا کہ کچھ بھی نہیں رہا۔ میں ایک حدیث عرض کروں گا دوران گفتگو، ذرا اس پہ ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ آیت ایک ایسی جگہ بھی آئی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے تسخیر کائنات کی بات کی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے آسمان و زمین کی چیزیں مسخر کر دی ہم نے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہم نے۔ سخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہم نے۔ یعنی تم بادشاہ ہو، ماسٹر پیس، شاہ کلید ہو، میری مخلوق میں شاہکار ہو تم، تو جتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا، ان سب کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، تمہارے لیے تسخیر کر رکھا ہے۔ تم چاہو تو انہیں مسخر کر کے مزید ان سے خدمت لے سکتے ہو، اور نہ بھی مسخر کر سکو تو دنیا کی بہت ساری چیزیں اور بہت بڑی بڑی چیزیں اور بہت بڑی بڑی نعمتیں تمہاری خدمت میں لگا دی گئی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا زمین کی ساری چیزوں کو۔ کمال ہے نا، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا۔ ایک باپ جب آتا ہے اور جب وہ گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ گھر میں ضرورت کی چیزیں مہیا کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے، تو کبھی کبھی دوران گفتگو اپنے بچوں سے کیا کہتا ہے، ارے میں نے تمہیں لوگوں کے لیے کیا نا یہ سب۔ کبھی وہ پیار سے بولتا ہے پاگلو، کبھی وہ بولتا ہے بے وقوفو، سمجھتے نہیں ہو کیا؟ اپنے لیے نہیں کیا ہم نے۔ اگر میں 25,000 ہزار روپے کما رہا ہوں تو وہ تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ میں 2-4 ہزار روپے میں مہینہ مکمل کر سکتا ہوں اپنا، تمہارے لیے کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، فقیر تو ہم ہیں نا۔ تو خدا کہتا ہے تمہیں ضرورت تھی نا، ہم نے پیدا کیا تم کو تو چھوڑ نہیں دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کر دی، تم کو دے دی ہم نے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنی نعمتیں ہیں شمار کرو، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے تمہارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے تم کو پانی دے کر احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں خاندان دے کر احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں ماں باپ دے کر احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں یہ دے کر احسان کیا ہے، وہ دے کر احسان کیا، نہیں فرمایا۔ لیکن ایک بات ہے کمال کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہے، کیونکہ ایک زبردست رسول، ایک رسول گرامی وقار جس سے دوسرے وقار پاتے ہیں،
جس کی عظمت کے سامنے ہمالیہ بھی ہیچ ہے، جس کی گرد کو فرش کیا عرش بھی نہیں پا سکتا. بلایا گیا نا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. وہ مہ کامل بن کر گیا تھا نا آسمانوں پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ رسول ہم نے تم میں بھیجا ہے، وہ ہے میرا احسان، وہ ہے احسان عظیم. لقد، آپ یقین کریں، قد بھی کہتا اللہ تعالیٰ، قد من اللہ، تو بھی بات نہیں، اللہ نے لقد کہا. قد پہ لام لگانے سے اور زیادہ بے شک کا، تاکید کا معنی، یقیناً کا معنی پیدا ہوتا ہے. یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے. جو اعراب کو کہا گیا تھا نا کہ تم احسان نہ جتاؤ، لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. خدا نے احسان عظیم فرمایا ہے کہ ایمان کی تم کو ہدایت دی ہے، لیکن وہ ایمان ملا کہاں سے؟ وہ ایمان تو اسی عظیم الشان رسول سے نے ملا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احسان عظیم کیا ہے. وہ عظیم الشان رسول جو ہمارے درمیان آیا ہے. دیکھیے میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اور ایک حدیث میں فرمایا تھا حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم ضرور پچھلی امتوں کی اتباع کرو گے، قدم بقدم، بالش ببالش، بالکل جوتے کے دونوں جوڑے جیسے ہوتے ہیں ایک جیسے، ویسے ہو جاؤ گے تم دوسری امتوں کے. کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا ان سے محبت نہ کرنے میں بھی پچھلی امتوں کی طرح ہو گئے ہیں؟ آپ علماء نصارہ کو دیکھیے، وہ نبی کی محبت میں انہوں نے غلو کر دیا. ہمارے درمیان نبی کی محبت میں غلو کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن علماء یہود کے دیکھیے وہ نبیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کے یہاں معمولی شخصیتیں ہیں وہ. کیا ہم وہ ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان ایسے دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یا تو اللہ کی نبی کی محبت میں انتہا درجے پہ پہنچ جائیں، غلو کر دیں، یا پھر یہ کہ نبی کی کوئی محبت نہ ہو؟ میں نے ایک واقعہ پڑھا، آپ حیرت انگیز واقعہ ہے. میں نے جب پڑھا تھا میرے دل پہ اتنا اثر ہوا. میرے بزرگوں، کہا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، گمنام سے بزرگ ہیں. وہ دہلی کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، شاید انہیں کچھ سامان لینا تھا. انہوں نے کچھ سامان لیا اور بوڑھے تھے، وہ ایسے پیٹھ کے پیچھے اپنے تھیلے کو پکڑ کر جا رہے تھے، کمر جھکی ہوئی، خمیدہ. پیچھے سے کسی اچکے نے جو ہے ان کا تھیلا چھینا اور نکل بھاگا. انہوں نے مشکل سے دیکھا جب تک وہ رفو چکر ہو چکا تھا، وہ چلے گئے. لیکن اتفاق سے اس اچکے کے یہاں کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے اس کو دماغ میں یہ بات آ کے بیٹھ گئی کہ شاید میں نے جو اس بوڑھے میاں کا جو سامان چرایا ہے، لیا ہے، اس کی بددعا کا اثر ہے کہ ایسا ہوا ہے. گھر میں آگ لگ گئی یا کوئی اور بات ہوئی. اب اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی، گھومنے لگی کہ ضرور جو ہے انہوں نے بددعا دی ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ بددعا کی کیفیت اور آگے بڑھی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اب وہ ان کو ڈھونڈنے لگا، دہلی کی سڑکوں میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگا، ڈھونڈنے لگا. ایک دن کئی مہینوں کے بعد وہ اچانک نظر آئے. وہ سامنے جا کر گر گیا. بولے مجھے معاف کر دیجئے. انہوں نے اس کو پیار سے اٹھایا. بولے کیا بات ہے، میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں ہوں. بولے میں وہی ہوں، وہی انسان کہ آپ فلاں وقت پہ جا رہے تھے اور میں نے پیچھے سے آپ کا تھیلا چھین لیا تھا. آپ جب تک دیکھتے تب تک میں غائب ہو چکا تھا. آپ کی بددعا کا اثر ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں. بولے میں نے کبھی کا تم کو معاف کر دیا تھا. میں اتنے دنوں تک کبھی بھی کسی کے لیے دل میں نہیں رکھ سکتا کچھ انتقام یا کوئی ایسی بات جو ایک مومن کی شایع نشان نہ ہو. بولے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا. آپ بوڑھے انسان ہیں، کمر خمیدہ ہے، آپ تھوڑا بہت جو بھی معمولی چیز لیے ہوئے تھے، اٹھائے ہوئے تھے، میں نے آپ کی مجبوری کا بے پناہ فائدہ اٹھایا، آپ کا سامان چھینا اور چلتا بنا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے مجھے. آپ نے مجھے معاف کیسے کیا؟ بولے سنو، جب تم نے پوچھا ہی نا تو میں ایک بات بتاتا ہوں تمہیں. میرا یقین ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نا، مجھے اپنے رسول کا دیدار نصیب ہوگا. قیامت قائم ہوگی اور میرا نبی اپنی امت کے لیے پریشان ہوگا، اور جب
ہر ایک کا مقدمہ وہاں پیش ہو رہا ہوگا اللہ کے رسول کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی جیسے عظیم الشان لوگوں کے سامنے جب ہر ایک کا مقدمہ پیش ہو رہا ہوگا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے نبی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی تکلیف ہو، میں یہی کیوں نہ معاف کر دوں تم کو، میں تم کو یہی کیوں نہ معاف کر دوں کہ میرا مقدمہ ہی پیش نہ ہو وہاں پہ کہ میری وجہ سے میرے حضور کو تکلیف ہو۔ کیا یہ محبت رسول ہمارے اندر پرورش پا رہی ہے؟ یہ محبت پروان چڑھ رہی ہے؟ یہ ایک دیوانے کی بات کی میں نے، ایک اور دیوانے کی بات سنیے۔ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میرے بزرگوں کیا شعر کہا ہے، کیا شعر کہا ہے۔ شیخ ماسٹر رمضان صاحب ایک نام کے بزرگ تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے، شیخ ماسٹر رمضان صاحب، بعد میں انہوں نے تخلص عطائی کر لیا اپنا۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ سنا تھا نا، یہ ربائی سنی تھی، روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اقبال کو خط لکھا کہ مجھے یہ ربائی دے دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میری پیشانی پہ یہ ربائی لکھ دی جائے۔ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میرے اللہ تو تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں، میں فقیر ہوں، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ضرورت مند ہوں نا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، میرے اللہ محشر کے دن میرے عذر کو قبول کر لے، میری ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے، وہ قبول فرما۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اگر تجھے ایسا لگے گا کہ اقبال کا حساب لینا ضروری ہے، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مصطفیٰ کی نگاہ سے چھپا کر لینا، مصطفیٰ کی نگاہ سے چھپا کر لینا۔ میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا، میرے اعمال نامے کھل جائیں میرے رسول کے سامنے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ اقبال نے یہ کیا، اقبال نے وہ کیا، اقبال نے جھوٹ بولا، اقبال نے بے ایمانیاں کی، اقبال نے دھوکے دیے، اقبال نے رسول اللہ کی امت ہونے کے نام پہ دھبا لگایا، اقبال نے رسول کی عظمت کا خیال نہیں کیا، اقبال نے رسول کے وقار کا خیال نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے رسول کے سامنے یہ بات پیش ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہے ہر دو عالم سے، تو سن سکتا ہے میری بات، یہ درخواست قبول کر لے۔ کیا درخواست ہے، دیکھیے آپ، کیا درخواست ہے، کیا التماس ہے، کیا گزارش ہے۔ کیا یہ محبت ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے دلوں میں؟ کیا ہم رسول اللہ کی محبت، اس محبت میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے؟ کیا ہم اپنے دلوں میں وہ جذبہ پا رہے ہیں؟ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوس، میرے بزرگوں اس محبت کی ضرورت ہے ہمیں، وہی تو محبت ہمیں کامیاب کرے گی، وہی محبت ہمیں نجات تک پہنچائے گی۔ ہم محبتوں سے خالی ہو گئے ہیں۔ میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا کہ ہمارا دل عجیب دل ہو گیا ہے۔ شب پیش خدا بغیر استمزار، کیا سنیے آپ، شب پیش خدا بغیر استمزار، ندوے کی زندگی، میں نے مولانا علی میں کتاب میں یہ کتاب پڑھا تھا، اچانک جو ہے کل پرسوں نظر پڑی، شب پیش خدا بغیر استمزار، ایک رات میں نے اپنے اللہ کے سامنے گریہ و زاری کی، فریاد کی، مسلمانہ چرا زارن دخارن، مسلمان کیوں زار ہیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں خار ہو رہے ہیں؟ ندا آمد نمی دانی کی یہ قوم، ندا آئی کہ نہیں جانتے ہو یہ قوم، دل دارن محبوب ندارن، دل تو رکھتے ہیں لیکن محبوب نہیں رکھتے، دل کو چاہنے کے لیے، دل کو چاہنے والا محبوب نہیں رکھتے۔ ان کے پاس دل تو ہے لیکن رسول، میرا رسول ان کا محبوب نہیں رہا، میں ان کا محبوب نہیں رہا۔ یہ محبت جو صحابہ کرام کو تھی، آپ نے سنا ایک انصاری صحابیہ چولہا جلا رہی ہیں، چولہا پھونک رہی ہیں، خبر ملی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اٹھی وہاں سے دوڑی بھاگی، بھاگتی جا رہی ہیں، پوچھ رہے میرے رسول کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ بولے شوہر چھوڑو، رسول کے بارے میں بتاؤ۔ پھر آگے بڑھتی ہیں کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ ارے میں بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہے، میرے رسول کا کیا ہوا وہ بتاؤ۔ آگے بڑھتی جاتی ہیں، لوگ خبر دیتے ہیں تمہارا یہ شہید ہو گیا، تمہارا وہ شہید ہو گیا۔ بولے کچھ نہیں، میرے رسول کے بارے میں بتاؤ۔ اور حضور کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ لیا تو اب ہر مصیبت ہیچ ہے، اب تو کچھ بھی گوارا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ربیع الاول آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہمارے دل عظمتوں سے خالی ہیں، محبت سے خالی ہے، ہم عشق سے خالی ہیں۔ وہ محبت جس نے پتہ نہیں آسمان سے، زمین سے آسمان تک پہنچایا۔ چرواہوں کو ہم کہتے ہیں نا، عمر بن خطاب چرواہے تھے، فلاں چرواہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، زندگی کا سلیقہ نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہیں صحابہ کرام کے بعد، دیکھیں نا آپ، اقبال تو کہیں دور کے نہیں ہے نا،
1937-38 میں انتقال ہوا ہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک سے ایک افراد مل جائیں گے جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں کیا کچھ نہیں کیا. بہت مشہور فیس بک میں چلتی ہیں باتیں کہ رسول اللہ کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب ان کے کام کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں. چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن جھومنے والی بات تو ہمارے درمیان نہیں ہے نا. جھوم رہے ہیں کوئی اور. اسی لیے میں نے وہ حدیث پڑھی کہ کہیں خدا نخواستہ ہم میں سے ایک طبقہ علماء نصارہ کا کام کر رہا ہے رسول اللہ کی محبت کے سلسلے میں، اور کہیں دوسرا طبقہ علماء یہود کا تو معاملہ نہیں کر رہا. کیوں ہم ایسی چیزوں سے خالی ہو چکے ہیں، ایسی نسبت سے خالی ہو چکے ہیں جس نسبت پہ ہمارا سب کچھ قربان. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی، کہا تمہارے ساتھ احسان عظیم کا معاملہ کیا، سمجھتے نہیں ہو. قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری. جوہر کی قدر یا تو شاہ جانتا ہے، بادشاہ جانتا ہے، یا جوہری جانتا ہے. کیا ہم نہ بادشاہ ہیں رہے اور نہ جوہری رہے؟ کیا واقعی ہم ویژن لیس ہو چکے ہیں؟ اس طرح بے بصیرت ہو گئے ہیں کہ اپنے رسول کی محبت سے خالی ہو گئے ہیں؟ دنیا والوں کو یہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ وہ رسول جس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم کو سب کچھ دے دیا لیکن احسان نہیں ہے، لیکن رسول بھیجا تو احسان ہے. میرے بزرگوں، کہنے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. میں اپنا دل خالی پا رہا ہوں، میں اپنا دل خالی پا رہا ہوں. یہ دل پتھر کی سل بن گیا، میں اپنا پتھر توڑ رہا ہوں. آپ کے بھی پتھر اگر ٹوٹ جائیں تو ظاہر ہے کہ میرے نجات کا ذریعہ ہوگا، لیکن میں خود اپنا پتھر توڑ رہا ہوں. میں اپنی کرچیاں سمیٹ رہا ہوں، میں بکھرا ہوا ہوں، میں اس کو چاہتا ہوں سمیٹ لوں. میں بھی اپنے رسول کی محبت سے خالی ہوں. اقبال نے کیا کہا، آپ اقبال کو پڑھیے، کیا بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، لولا کلمہ خلقت الافلاک. ہم کہتے ہیں نا حدیث، یہ حدیث پتہ نہیں کیسی ہے، حدیث قدسی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے. اقبال کہتے ہیں نہیں، مجھے حرف بحرف اس حدیث پہ ایمان ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہیں کرتا. وہ تو ایک مومن کو بھی کہتے ہیں، عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. مومن نہیں ہے اگر وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے کائنات پیدا کی ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے نا. خدا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. پھول کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر خم میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. ہمارے نبی کا نام، ہمارے نبی کا چرچا کس طرح اللہ نے بلند کیا ہے. دشت میں بھی ہے، دامن کوثار میں بھی ہے، بحر میں بھی ہے، بر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. لوگ بول رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں محمد الرسول اللہ کو. لکھنے والے نے لکھا 100 بڑی شخصیتوں کا نام، لیکن سب سے پہلے اس کو لگا کہ تاریخ ہستی میں محمد رسول اللہ سے عظیم ہستی کوئی نہیں ہے. ہم نے دی 100 پڑھی نا، سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ کا اس نے دیا. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور کیا پیغام دیا ہے. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، اور ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری، اور سن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تجھے تو تقدیر لکھنا ہے، لیکن پہلے تجھے محمد کا ہونا پڑے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے. ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن ہمارے درمیان جو ابھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہمارے بھائی، ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ وہ اللہ کے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسلام کی خدمت کریں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو اپنائیں. اسلام کو اپنانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہی نا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تمہارا ہو جائے گا، خدا تمہارا ہو جائے گا. کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں.
میں اپنے دل کو واقعی رسول اللہ کی محبت سے خالی پا رہا ہوں. میں آپ کو سچ بتاؤں، تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں. میں بریلوی خاندان سے آتا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں بریلوی خاندان میں جب تھا، مجھے رسول اللہ کی چاہے غلو آمیز عقیدت ہی تھی، لیکن عقیدت تھی. لیکن جب میں اس کے بعد میں مختلف لوگوں کو پڑھتا چلا گیا تو مجھے اسلام کا ایک شعور ہے وہ نصیب تو ہونے لگا، لیکن میں اس محبت سے خالی ہو گیا. اقبال جس محبت کی بات کرتے ہیں میں اس سے خالی ہو گیا ہوں. کیسی عجیب بات ہے نا، جس پہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ہم اس کی محبت سے خالی ہوں. ہمارا دل کالبیت الخرب ہو گیا ہے، ایک ویران گھر کی طرح. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں سوچنا چاہیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایک رسول ایسا آیا ہے کہ جس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ تم پر کسی طرح کی پریشانی ہو اس کو شاق گزرتا ہے، اس کو گرا گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ کی رسالت قیامت تک کے لیے نا. یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. ہم پر جو گزر رہی ہوگی نا، کہا جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار کے دن یا جمعرات کے دن. میں اس حدیث کو اگر سچ مان لوں تو پھر کیا ہوگا آپ اندازہ کیجئے. اور ہم مانتے ہیں رسول اللہ کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑتے ہو تو خدا کے رسول پہ گرا گزرتا ہے، اس پہ کیا گزر رہا ہوگا. یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ ہر سال آزمائی جاتی ہے، ایک بار دو بار. آپ دیکھ لیجیے ادھر 20-25 سالوں میں، بلکہ آپ بر صغیر کی امت کو دیکھ لیجیے. بر صغیر میں کتنی آزمائشیں ہو رہی ہیں، روز آزمائشیں ہو رہی ہیں. ہم کو آتنکوادی کا لیبل لگایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے. ایک سازش ہے جو رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اولا یرون، یہ غور نہیں کرتے انہم یفتنون فی کل عام، ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے. مرتن او مرتین، ایک بار دو بار تین بار. آپ بولتے جائیے، قرآن چھوڑ دیتا ہے پھر سلسلے کو. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم سے، سب سے پہلے تو ہم ہی سے پوچھ رہے ہیں. قرآن مجید میں جو آیتیں بھی آئیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم کو مخاطب سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. علم یعنی، اور وہاں پہ تو الذین آمنوا کا بھی لفظ ہے. آپ یقین کریں اس آیت کو اپنے لیے سمجھیں گے نا کلیجہ پھٹ جائے گا. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی خشیت سے لبریز ہو جائیں؟ اب بھی وقت نہیں آیا. وما نزل من الحق، اور جو خدا نے اتارا ہے اس کے لیے ان کے دل میں محبت پھوٹ پڑے. اتارا کس کو؟ رسول پاک کو بھی اتارا نا، اور قرآن کو بھی اتارا. وہ عملی قرآن اور یہ قولی قرآن. آپ سورہ طلاق پڑھ لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی نہیں کہا تھا کانا خلقہ القرآن، کہ وہ سراپا قرآن تھے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ذکرن اور پھر رسولن کا، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. ذکر کا بیان ہے رسول ہے، کہ ہم نے جو ذکر اتارا ہے وہ رسول ہے. عملی قرآن سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس پر گرا گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، وہ تمہارا مشتاق ہے، تمہاری کامیابی کا مشتاق ہے. رسول اللہ دیکھیے آپ قرآن مجید کیا کہتا ہے، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی آپ اپنے آپ کو گھلا پگھلا دیں گے کیا؟ کیا درد تھا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اور رسول اللہ کی شان دیکھیے، رحمت للعالمین ہی دیکھیے. فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ لوگ ایمان والے نہیں بنیں گے، یقین نہیں کریں گے، تو کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے گھلا دیں گے، پگھلا دیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے؟ ہم کار پیغمبری کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کار پیغمبری کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. کیسے؟ ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ کے کام کی محبت نہیں ہے، ہمارا دل دھڑک نہیں رہا ویسا جس طرح دھڑکنا چاہیے رسول کی عظمت کے لیے، رسول کی محبت کے لیے. ہم ان کے کام کو لے کے کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور رسول کی محبت ہو، خدا کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، ان سب کو جانچنے کا کرائٹیریا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ رحمت للعالمین بنتے ہیں. رحمت للعالمین کی امت کتنی رحمت للعالمین بنتی ہے، ایک ہی کرائٹیریا.
اگر ہم رحمت نہیں بن سکے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کار پیغمبری کر سکیں گے. لیکن میں یہاں پہ اس وقت جو موجود لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہ کار پیغمبری چھوڑ دیجئے، وہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم کم از کم اپنے آپ کو ہی تو درست کر سکیں، ہم کم از کم اپنی تو اصلاح کر سکیں. ہم تو اس رسول کی عظمت کا کہ سراپا مظہر بن سکیں، گواہ بن سکیں. لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ واقعی اس رسول کے لوگ ہیں جو رسول رحمت للعالمین ہیں. آج کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوچھیے نا تو لوگ شروع کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں. بھائی رسول اللہ کی سنتیں بتاؤ، بولے دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. بولے اچھا دائیں ہاتھ سے، اس سے رسول اللہ سے پہلے لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے. ارے یہ بولو کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فطرت ہے. رسول اللہ کی سنتیں بتائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسواک کرنا سنت ہے، پگڑی لگانا سنت ہے، لمبے لمبے کرتے پہننا سنت ہے. ایسے شروع کریں گے رسول اللہ کی سنتیں. ہم لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، جبکہ ہم کو کیا بولنا چاہیے؟ رسول اللہ کی سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. حضور کی سب سے بڑی سنت یہ ہے نا، حضور کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ حضور سراپا محبت تھے اللہ کی مخلوق کے لیے. حضرت خدیجہ سے پوچھئے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ حضور کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں. رشتے ٹوٹیں یا دل ٹوٹیں، آپ کا کام ہے جوڑنا. یہ ہے رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت. آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ ہے ہمارے نبی کی سنت. آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، یہ ہے ہمارے نبی کی سنت. آپ آفات و بلیات میں دوسروں کے لیے مر مٹتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. حضور اپنے آپ کو اپنا دھیان نہیں رکھتے تھے. اور وہاں پہ امت سے مراد رسول اللہ کی نگاہ کے سامنے امت سے مراد مسلمان امت نہیں تھی، انسانیت. کیونکہ وہ سب تو آپ ہی کی امت ہے نا. جب حضور بھیجے گئے اس وقت کوئی بھی مسلم نہیں تھا، لیکن حضور جن کی طرف بھیجے گئے وہ حضور کی امت ہے، وہ حضور کا قوم ہے. آج اگر کوئی مسلم پوچھ لے کہ کوئی مسلم کا محمد پہ اجارہ ہے، ہم ایسا بولتے ہیں، اس طرح شو کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے نبی ہیں. ہم قرآن کو اس طرح شو کرتے ہیں جیسے کہ یہ ہماری کتاب ہے. ہماری زبان پہ نا اس طرح کی چیزیں آ گئیں جیسے لگتا ہے دوسروں کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ یہ ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. اعلان عام کیجئے، اللہ سب کے لیے، رسول اللہ سب کے لیے اور قرآن سب کے لیے، ہمارا تمہارا کچھ نہیں. بھائی یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تو میں سوچتا ہوں کہ اس پہ تو گنا گزرتی ہے بات ہمارے رسول پہ کہ ہم مشکل میں پڑیں، لیکن ہم جو اس کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اپنے رسول کو، وہ کیا؟ اگر اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہوں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہوگا. میرے بزرگوں سوچنے کی بات ہے یہ. آپ نے تقریریں بہت سنی ہوں گی. واللہ میں اگر سر آج کہہ دینا کہ جمال بھائی آپ کا معاملہ ختم، تو مجھے اتنی خوشی ہوگی نا، آپ یقین کیجئے میں تقریر کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں. میں یہاں 10 سال سے ہوں ممبئی میں، لیکن مجھے الحمدللہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ مقرر ہے کیا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں تقریر کرنا، لیکن یہ روٹین ورک میں جو کام چل رہا ہے نا، یہ روٹین ورک سے بھی اگر ہم کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو یہ بڑی بات ہے. ہم یہ سوچنے والے بنے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی کیسے محبت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ مطلب تم کو ان کی کاپی بننی ہے. اب جس سے ہم محبت ہی نہ کریں ان کی کاپی ہم کیسے بن سکیں گے؟ ہم ان سے محبت نہیں کر رہے ہیں، پھر کاپی بننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مطلوب ہے، محمد الرسول اللہ کی شخصیت. اسی شخصیت پہ ڈھلنا ہے سب کو. آپ کو پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ تک، یا اللہ کی جنت میں، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، یا نجات کا حصول ہے، یا کامیابی چاہتے ہیں دین و دنیا کی. آپ کے سامنے ایک رول ماڈل رکھ دیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بس وہاں دیکھنا ہے، ویسا بننا ہے. لوگ تانے دیتے رہیں، لوگ کہتے رہیں کہ یہ دقیانوس ہے، لوگ کہتے رہیں کہ یہ پرانے خیال کا آدمی ہے، لوگ کہتے رہیں کچھ بھی کہتے رہیں. ہم شبلی نعمانی کی طرح کہیں گے کہ ہماری ترقی کا راز اس میں نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں، ہماری ترقی کا راز اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں، اور اتنا پیچھے ہٹیں کہ ہم خیر القرون سے جا کے مل جائیں، رسول اللہ کی شخصیت سے جا کے مل جائیں. ہم شبلی کی طرح یہ کہیں گے. میرے بزرگوں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اس پر بھی غور کیجئے.
میں یہ آیت مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا کہ میں رؤوف و رحیم ہوں، لیکن اللہ نے اپنے رسول کے لیے بھی کہا کہ یہ مومنوں پہ رؤوف اور رحیم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں جو ہم گناتے رہتے ہیں نا، یہ سنتیں بے حد آسان ہیں، اسی لیے ہم بہت زیادہ ان کو شمار کروا رہے ہیں. لیکن سچ بولنے کی سنت، محبت کرنے کی سنت، صلہ رحمی کی سنت، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی سنت، یہ ذرا مشکل ہے نا، اس لیے ہم اوائڈ کر رہے ہیں. لگتا ہم یہ نہیں گنا رہے ہیں. ہمارے نبی کی پہچان مسواک سے نہیں بنتی ہے، یہ اور بات کہ مسواک سنت ہے. ہمارے نبی کی پہچان تو اس سے بنتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے. اور میرا ایک شعر ہے، سنیے، مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ کے درمیان ایک شعر بولوں. صداقت اور محبت میں عجب سا ایک رشتہ ہے کہ جب یہ دو ملا کرتے ہیں پیغمبر ابھرتے ہیں. صداقت اور محبت میں عجب سا ایک رشتہ ہے کہ جب یہ دو ملا کرتے ہیں پیغمبر ابھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کیا ہے؟ نبوت کی بنیاد. اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے رسول اللہ کی اصل بنیاد صداقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ کر رہے ہوتے، لیکن اگر حضور کے بارے میں یہ بات کنفرم نہیں ہوتی کہ حضور سچ نہیں بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہر ایک شک کرتا. سارے اخلاقیات ایک طرف اور صداقت ایک طرف. صداقت ہی وہ زمین ہے جس پہ نبوت کا شجر لگتا ہے. سچائی اور محبت اس کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور محبت 40 سال کی زندگی میں صداقت اور محبت دونوں دکھلائی. سچ بھی بولا اور محبت بھی کر کے دکھلائی. اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے خوب کہ اپنی پیغمبری کو کہاں رکھنا ہے، کس شخصیت میں جلوگر کرنا ہے. کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اس وقت اس پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا؟ نہیں لگتا؟ لگتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے حضور سے بھی زیادہ بہتر کوئی انسان موجود ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کو پیغمبر نہیں بناتے. کیونکہ وہ عالمی نبی بن رہے تھے نا، علاقائی نبی تو بن نہیں رہے تھے. عالمی نبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری خلقت میں، پوری انسانیت میں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ ہی وہ ہستی ہے اس وقت جن کو مجھے نبی بنایا جانا چاہیے. صداقت اور محبت میں عجب سا ایک رشتہ ہے. اور مسلمان کا دیکھیے، کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں نا ان کو چھوڑ دیجئے. جو کار نبوت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان میں بھی صداقت کا فقدان اور محبت تو نامعلوم ہو چکی، ناپید ہے. آج اگر کوئی غیر مسلم مجھ سے کہے کہ بھائی آخر ہم آپ کی بات کیوں مانیں، کل ایک کوٹیشن آیا کہ جاپان کے لوگ 100% ایماندار ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ جا کے تبلیغ کریں تم ہمارے جیسے بن جاؤ. عجیب و غریب بات ہے نا. ہم صداقت سے خالی ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں؟ صداقت سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میں اس کو ایک سلوگن کی طرح بولتا ہوں. صداقت ہمارا شعار ہے، عدالت ہمارا کاروبار ہے اور شجاعت ہمارا ہتھیار ہے. اس شعار کو، اس کاروبار کو اور اس ہتھیار کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو کیا امامت نہیں آئے گی ہمارے ہاتھ میں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ملت بے امام ہے. یہ ملت تو خود ہی بے امام ہے. اس کو قدر نہیں کرنی. آپ دیکھیے قرآن مجید، میں احادیث کے خلاف نہیں ہوں الحمدللہ، میں منکر حدیث نہیں ہوں، یہ بات میں بالکل صاف کر دیتا ہوں. لیکن میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں تاریخ امت پڑھ کر کے کہ جس طرح احادیث کا غلغلہ اور ولولہ بلند ہوا نا، اس کے بعد قرآن پیچھے ہو گیا. اور جس طرح ہمارے ہاں بھانت بھانت کے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور پھر اسلاف اور اکابر کے نام پہ ہمارے ہاں اسلاف پرستی اور اکابر پرستی شروع ہوئی نا، رسول اللہ کی شخصیت بھی محجوب ہو گئی، قرآن اور رسول کی شخصیت محجوب ہو گئی. ہم قدر نہیں کر رہے ہیں. اور ایک مصیبت اور ہے ہمارے یہاں، جو اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہم ان کی قدر مرنے کے بعد شروع کرتے ہیں. یہ ملت بے امام است. اچھا میں ایک بات اور سوچتا ہوں، بر صغیر کی اس میں دیکھیے آپ بیک گراؤنڈ میں تو عجیب و غریب بات ہے. جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم، وہ کہتے ہیں یہ سب مسلمان ہیں. قادیانی بھی ایک امام کو مان کر چل رہے ہیں، بوہری فرقے والے بھی ایک امام کو مان کر چل رہے ہیں، شیعوں میں بھی کہیں نہ کہیں ہم سے زیادہ کچھ نہ کچھ اتحاد ہے کہ بھائی وہ بھی ایک امام غائب کے منتظر ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ سوچتے ہیں کہ فلاں ہمارا امام ہے. لیکن یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے بڑھیا ہیں، سب سے اچھے ہیں اور سب سے صحیح دین پہ یہی قائم ہے، نہ شیعہ، نہ بوہری، نہ قادیانی، نہ یہ نہ وہ، ان میں دیکھیے کتنا سر پھٹا ہوا ہے. سب سے زیادہ تقسیم یہ اہل سنتی میں ہے.
کیسی ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہم؟ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم نے پس پردہ کر دیا اور قرآن کو پس پردہ کر دیا؟ اس کا نتیجہ ہے یہ۔ کیا ہم یہ کہنے کو تیار نہیں کہ بھائی ہمارے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم واقعی قائد کہیں، واقعی امام کہیں، واقعی لیڈر کہیں، واقعی پیر و مرشد کہیں؟ ہمارے لیے بس ایک ہی ہے پیر و مرشد، اور وہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات۔ اس پہ ہم کو کھڑا ہونا، اس پہ ہم کو متحد ہونا، اس پہ ایکجٹ ہونا ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ کی شخصیت کو اگر اپنے درمیان لے آئیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم انہی کو اپنا قائد پیر و مرشد سب کچھ مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہمارے مسالک اور جماعت پہ کو ختم کرنا پڑے گا؟ فنا ہو جائیں گی یہ جماعتیں اور فنا ہو جائیں گے سارے مسالک؟ اس کا ڈر ہمیں ستا رہا ہے کیا؟ یہ بات پہنچائیے دوسروں تک۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ آپ میں سے تقریباً آپ سب لوگ اس طرح کی گروہ بندیوں سے آزاد ہیں، لیکن جو گروہ بندیوں سے آزاد ہیں وہی نہ پہنچائیں گے، وہی پہنچائیں گے۔ ہم رسول اللہ کی شخصیت پہ آئیں گے نا۔ دیکھیے میں ایک بات اور کہتا ہوں، بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں نا درود شریف، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت لوگوں نے بہت ہی معمولی درجے میں لی ہے۔ آپ یقین کریں میں کسی کی حتیٰ کہ عزت نہیں کر رہا ہوں، حقارت الحمدللہ میرے دل میں نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن لوگوں نے بہت معمولی درجے میں لیا۔ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کریں درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، پڑھ لیا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ مرکز کائنات ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ، آپ یقین کریں، آپ دیکھیں اس کو، جس طرح آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جلوہ گر ہے فرش پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر جلوہ گر ہے، اپنے رسول پہ پوری طرح توجہ کر رہا ہے، عنایت کر رہا ہے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کا فوکس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے تمام فرشتے، وہ تمام انرجی، وہ تمام طاقتیں، کیونکہ ملائکہ میں فرشتے بھی مانا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پیام کو یہاں سے وہاں لے کر جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے کائنات کی دوسری تمام انرجی اور طاقتیں، وہ سب رسول اللہ کے ارد گرد طواف کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر سے اور ملائکہ سارے آس پاس میں۔ اب رسول اللہ کی شخصیت مرکز کائنات بن گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس مرکز کائنات سے جڑو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی ربط بھی تو ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ نہیں نا، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اصل رحمت ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنی اصل پہنچا رہا ہے اپنے نبی تک، اور تمام چیزوں کو کہہ دیا گیا کہ تم کو محمد الرسول اللہ کی ضرورت اور خدمت میں لگے رہنا ہے۔ اب انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا بننا ہے، اگر تمہیں ان تمام طاقتوں کو اپنے ساتھ لینا ہے تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ وہ مرکز کائنات ہیں۔ یہ جو مرکزیت ہمارے حضور کو حاصل ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس مرکزیت کو سمجھنا ہوگا۔ اقبال ایسے نہیں کہتے، اتنا پڑھا لکھا انسان لولاک لما خلقت الافلاق پر یقین رکھتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہ افلاق نہ بناتے۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ انسانوں کو کہا جا رہا ہے، انسانوں میں جو اشرف مخلوق ہوتی ہے وہ انبیاء کی مخلوق ہوتی ہے، اور انبیاء میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، شاہکار۔ آپ جتنی تعریف کریں کم ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور یہ اعلان کر دینا کہ اب قیامت تک کے لیے تمہیں نبی بنایا گیا، اس بات کا اعلان کرنا کہ قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ سب باتیں ہمیں بہت زیادہ اویئر کرنی چاہیے، بہت زیادہ ہم کو ہوشیار اور خبردار کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن وہی گھر کی مرغی دال برابر، ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں نا، ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ ہم کو سمجھنا ہوگا، ہم کو سوچنا ہوگا، ہم کو بیٹھ کے فکر مندی اختیار کرنی ہوگی۔ وہ جو دعائیں نیم شبی کرتے ہیں نا، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور سر جھکانا، رونا، گڑ گڑانا، میرے اللہ اتنا، یہ دور کنفیوژن کا دور ہے، اس دور میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یا یہ کہ اس دور نے ہم کو پھنسا رکھا ہے، تکاثر نے، مال و دولت کی کثرت کی ہوس نے پھنسا رکھا ہے ہم کو۔ اس دور میں ہر آن کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، اور وہ تبدیلی اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہم کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔
تو اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں سوچنے سمجھنے والا انسان بنائیے، ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی صلاحیت بخشیے، سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے رب سے دعا کرنا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت 5 وقتہ نماز سے نہیں پوری ہوگی میرے بزرگوں، کیونکہ وہ روٹین ورک بن چکی ہے وہ نماز۔ یہ تو اسی وقت ہوگی جب ہم کوئی نہیں جان رہا ہو، جب ہم صرف ہم ہو اور ہمارا خدا ہو، اور ہم اللہ کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں یا سجدے میں سر پٹک کے بول رہے ہوں کہ میرے اللہ اس وقت مجھے ضرورت ہے کہ آپ مجھے اپنی ہدایت نصیب فرمائیے۔ میرے بزرگوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ گفتگو ختم کروں، اور ختم کرتے ہوئے میں اپنی ایک طویل نظم کے کچھ اشعار آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہونے والا ہے، لیکن پہلے میں حضور کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کون جس کا زہد ہے تسخیر کائنات۔ آج تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی، تصوف نے سمجھایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تسخیر کائنات ہے۔ وہ کون جس کا زہد ہے تسخیر کائنات، وہ جس کا درد باعث تعمیر کائنات، وہ شاہد حریم تجلی کلیم وقت، وہ شاہد حریم تجلی کلیم وقت، وہ حمد کا ظہور، وہ تکبیر کائنات، وہ جس کا خلق نازش خلاق عالمی، وہ جس کا نطق حاصل تفسیر کائنات، بجلی کے قمقموں سے منور نہ ہوں گے دل کائنات، اور وہ تنویر کائنات، تقدیر کا حصول محمد کی بازیافت، محمد کو بازیافت کرنا ہے، ہمیں محمد کو واپس لینا ہے۔ یہ شخصیت جو پردے میں چلی گئی ہے، 1000 درجے کے اسلاف، 1000 درجے کے اکابر، ایک سے ایک ائمہ، ایک سے ایک مسلک بندی اور جماعت بندی کے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان سب کی وجہ سے یہ شخصیت پردے میں چلی گئی ہے، اس کو لینا ہے۔ تقدیر کا حصول، محمد کی بازیافت، اس کے بغیر کچھ نہیں تقدیر کائنات، اس کے بغیر کچھ نہیں تقدیر کائنات۔ اب اس سے ہر حجاب اٹھا دے گی زندگی، دیکھے گی کائنات مقام محمدی۔ یہ ہونے والا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین